نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے درمیان تشریف لاتا ہے، ہم اس کی بات کو سنیں، اس کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ بلا کسی تمہید و تاخیر کے دعوت دے رہا ہوں حضرت مولانا مفتی محمد ریاست علی صاحب کو کہ حضرت کرسی صدارت پر تشریف لائے اور اپنے ناصحانہ خطاب سے ہم تمام کو مستفید فرمائیں۔ ان شعر کے ساتھ میں یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے پیروں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی بزرگان محترم، آپ حضرات نعتیہ مشاعرے کے پروگرام میں تشریف فرما ہیں۔ پروگرام کا مقصد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کی نعت کو بیان کرنا اور سننا ہے۔ اور اس کی وجہ بتا دو۔ پہلے ہمارے علاقے میں بچوں کی پیدائش کی خوشی میں میلاد ہوا کرتی تھی، تو اس میلاد میں میلاد خاں آتے تھے اور کچھ جھوٹی سچی کہانیاں، کچھ جھوٹے سچے واقعات نظم میں پڑھتے تھے اور اپنے نذرانے وصول کر کے چلے جاتے تھے۔ میلاد خاں نماز وغیرہ سے خود بھی دور ہوتے تھے اور شریعت سے انہیں کوئی خاص واقفیت نہیں ہوتی تھی۔ وہ ایسے واقعات سناتے تھے جن واقعات کی کوئی سند حدیث میں نہیں۔ آج کا یہ پروگرام ہمارے قاری آفتاب صاحب نے اپنے بچے کی پیدائش کی خوشی میں رکھا ہے، تو بجائے میلاد کے یہ نعتیہ پروگرام رکھا گیا تاکہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھیں اور سنیں۔ میں نے ایک چھوٹی سی حدیث اور حدیث کا بہت مختصر سا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے۔ اس حدیث کا ایک پس منظر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل کر اپنی جوتیاں نالین مبارک پہننا چاہتے تھے، تو ایک صحابی نے معلوم کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے جو تمہیں قیامت کا انتظار ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی لمبی نفلیں نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازیں پڑھنا اور نمازوں میں نفلیں بڑھانا یہ بھی جنت کے اعمال میں سے ہے۔ ان صحابی نے یہ بات کہی کہ میرے پاس کچھ زیادہ نفلیں تو ہے نہیں، یعنی نماز تو میں اتنی ہی پڑھتا ہوں جو نماز فرض ہے، واجب ہے، سنتیں ہیں، بہت زیادہ لمبی نفلیں نہیں پڑھ پاتا، لیکن میرے دل میں آپ کی اور آپ کے صحابہ کی محبت ہے۔ ابو بکر کی اور حضرت عمر کا نام لے کے کہا، میرے دل میں ان کی محبت ہے۔ یہ بات سننے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے اسے محبت ہو۔ دنیا میں جس سے محبت کی ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو شخص جس کا طور طریق اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ کسی غلط قوم کا طور طریق اختیار کیا، پہننے میں، اوڑھنے میں، کھانے پینے میں، رہن سہن میں، جیسا کہ آج کل ہمارے بچے بہت سے بال ایسے کٹوا رہے ہیں کہ وہ بال اللہ رسول کی منشا کے سراسر خلاف ہیں، نام بھی اس کو شاید کتا کٹنگ دیا ہے۔ تو اپنے حلیے میں، پہننے اوڑھنے میں، رہن سہن میں، کھانے پینے میں اگر ہم اللہ کے رسول کے مخالف طور طریق اختیار کریں گے تو اندیشہ یہ ہے کہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ نہ کھڑے کر دیے جائیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب ان صحابی نے یہ کہا کہ میرے پاس لمبی نفلیں تو نہیں ہیں لیکن میں آپ کی اور آپ کے صحابہ کی محبت، ابو بکر و عمر کی محبت دل میں رکھتا ہوں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہے گا جس سے اسے محبت ہو۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی بڑے مشہور صحابی ہیں، حضرت علی کی طرح 10 برس کی عمر میں حضور کے پاس آ گئے تھے اور مسلسل آپ کی خدمت میں رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات میں نے سنی اللہ کے نبی کی زبان سے کہ آدمی اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے اسے محبت ہو، تو میرے دل کو تسلی ہو گئی، کیونکہ میرے دل میں نبی کی محبت ہے، ابو بکر و عمر کی محبت ہے، صحابہ کی محبت ہے، تو ہمیں بھی ایک طرح سے سند مل گئی کہ انشاءاللہ ہمارا حشر انہی حضرات کے ساتھ ہوگا۔ یہ بات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ تو صحابہ کرام سے محبت، اولیاء اللہ سے محبت، اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر ہمارے دلوں میں ہے تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں ان کا ساتھ نصیب ہوگا۔ آپ حضرات نعت یا مشاعرے میں پروگرام میں تشریف فرما ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صحیح اور سچے اشعار پڑھے جائیں گے اور انہی کی شان میں سچے واقعات بیان کیے جائیں گے۔ تو اس لیے پروگرام کو یہ بہت زیادہ لمبا تو کرنے کا ان حضرات کا ارادہ نہیں ہے، پروگرام کو آپ حضرات دلچسپی سے سنیں اور ہم سب اپنے دل میں اپنے نبی کی محبت کو، صحابہ کرام کی محبت کو اپنے دل میں اور زیادہ جگہ دینے کی کوشش کریں، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سنت و شریعت پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول بھی فرمائے اور ہم سب کو اپنے نبی کی، اولیاء اللہ کی، صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اس کا تقاضا ہے عمل۔ اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بس مجھے تو ایک جنازے میں شریک ہونا تھا، اس لیے چند منٹ کے لیے آپ حضرات سے روبرو ہوا، اور درخواست بھی ہے کہ آپ حضرات پروگرام کو کامیاب بنانے میں تعاون کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔